نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کریں، قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ذہن نشین نہ ہو تو پھر قرآن کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے ان کچھ نکات پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اپنے اس دورے کا آغاز کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو قرآن کے بارے میں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو قرآن کی عظمت کا نقش ہمارے دل پر قائم ہو جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کی عظمت کا نقش ہمارے قلوب کے اوپر بالکل گہرا بیٹھ جائے۔ لیکن اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈسکشن ہمیں تھوڑی کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب ایک کلام کا اپنے متکلم کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو دو قسم کے تعلق میں نے آپ کے سامنے ابھی ان کا اظہار کیا ہے کہ ایک کلام کا اپنے ایک متکلم کا اپنے کلام کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ دونوں جو تعلق ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے، اور ان دونوں جو قسم کے تعلقات کو ہمیں گہرائی سے سمجھنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی بحث کو چھیڑیں۔ تو اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھ لیں، کیونکہ مثال سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، وہ کرسی بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرسی جو ہے یہ اس کی ایک طرح سے تخلیق ہوئی، اور وہ خالق ہوا اس کرسی کا۔ اب اس کرسی کا ایک خاص تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے خالق کی کچھ صفات کا عکس ضرور آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھی کرسی بنی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ بڑھئی جو ہے جس نے کرسی بنائی ہے وہ بھی ایک ماہر بڑھئی تھا، ماہر کارپینٹر تھا۔ لیکن ہم دوسرا اسپیکٹ یہ دیکھیں کہ جو کرسی ہے جب وہ تخلیق ہو گئی تو اب وہ اپنی خالق کی ذات سے جدا ہو گئی، اب اس کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے۔ اور یہی بات سمجھنے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اب وہ جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے اور جو مقام و مرتبہ کرسی کا ہے، یعنی جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اور جس سے تخلیق کیا گیا ہے، یہ بالکل اب ڈیفرنٹ ہے۔ کرسی کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا جو خالق کا ہے، یعنی اس کے خالق جو بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اس کا ہے۔ جبکہ ہم اسی کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ یہی بڑھئی اگر اپنے علم کا اظہار کر دیتا ہے، یعنی جو علم ہے اس کے پاس کرسی بنانے کا طریقہ جو اس کو پتہ ہے، معلوم ہے، اس کا اظہار کر دیتا ہے، وہ اظہار چاہے وہ کسی کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی لیکچر کی شکل میں ہو، تو اب یہ جو اظہار ہے اسے کلام کہا جاتا ہے۔ یہ جو علم اور کلام ہوتا ہے اس کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے اس کے عالم اور متکلم کے ساتھ۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے، بہرحال سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ریئلائز کر سکیں قرآن کی عظمت کو۔ وہ یہ تعلق ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ عالم کی ذات سے کوئی جدا نہیں ہوتا، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کلام کو متکلم کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عالم کی صفت جو علمیت ہے، جو بھی اس کی صفت ہے، علم والا، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ ایک عالم جو ہے وہ علم والا ہے۔ اب اس کی صفت ہے یہ کہ وہ علم والا ہے۔ اب اگر اس کا علم کا کوئی چھوٹا سا پورشن ہم لے لیں گے تو وہ اس کی اس صفت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس اعتبار سے وہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کلام کا معاملہ ہے کہ کلام بھی ایک کسی بھی جو متکلم ہے، موصوف ہے، اس کی ایک صفت ہوتی ہے، اور اگر اس کی کوئی کتاب ہے یا اس کی کوئی اسپیچ ہے، کوئی اس نے تقریر کی ہے، تو وہ بھی اس کی صفت کلام کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کلام ہے یا علم کی کوئی بھی صورت ہے، وہ
اس ہستی سے جدا نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے سے وہ صادر ہو رہی ہے۔ اور یہ اگر ہم بات سمجھ لیں تو ہم پھر قرآن کا وہ تعلق سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ کائنات اور یہ جو بھی اس کے اندر ہے بشمول ہمارے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اس حیثیت سے ہمارا وہ مقام کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی جو صفات کا کچھ عکس نظر آ سکتا ہے، ٹھیک، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اچھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک نظم قائم کیا ہے اس پوری کائنات کے اندر، ایک کاسمک بیلنس رکھا ہے، تو اس سے ہم دیکھ کے یہ تو پہچان سکتے ہیں کہ اس کا جو تخلیق کرنے والا ہے وہ بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، لامحدود علم والا ہے، لامحدود حکمت والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن یہی جب ہم اسی کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جب اس قرآن مجید کا ہم تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے تو پھر کیا بنے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے یہ جدا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ایک پارٹ ہے، اور اس حیثیت سے اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ بات ہے جو اصل میں سمجھانے کے لیے یہ ساری تمہید میں نے باندھی کہ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ ایک ایسی ہلا دینے والی ریولیوشن ہے، یہ ایسے ہلا دینے والا انکشاف ہے کہ اگر ہو جائے تو قرآن کی عظمت کا نقش ہمارے قلوب میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پہ جو ہے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سوچیں، غور کریں اس کے اوپر۔ یہ ہے قرآن کا مقام و مرتبہ۔ بالکل ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقام، ملتا جلتا مقام آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تھا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں آپ سامنے جو ہے پہاڑ ہے، اس کے اوپر ہم اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اپنے مقام پہ کھڑا رہ گیا تو فسوف ترانی، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور وہ جب تجلی اس پہ پڑی تو کیا ہوا تھا؟ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ بالکل یہی کیفیت جو ہے پہاڑ کے ساتھ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید اس کے اوپر نازل ہو تو پھر یہی کیفیت اس کی ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی ایک تجلی گرنے سے پہاڑ کی ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید ایک عام سی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جیسی کوئی شے اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تمام کائنات، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، بشمول اس میں ہم سب اللہ کی مخلوقات ہیں، صرف ایک ہی ایسی شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ایک پارٹ ہے، اس سے جدا نہیں ہے، اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کو مزید جو ہے ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی اور مقامات پہ قرآن کا مقام و مرتبہ اور انسان کا مقام و مرتبہ، اس کا ایک موازنہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سیپریٹ صحیفے نہیں بھیجیں گے، بھی یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے، یہ نصیحت ہے، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا کر لے۔ اور تمہیں کیا معلوم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ تو بہت ہی مکرم صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت بلند ہیں، بہت پاک ہیں۔ وہی لوح محفوظ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کتاب مکنون جس کا ذکر یہی قرآن مجید میں آتا ہے، وہ لوح محفوظ کہ جو بہت مکرم صحیفے ہیں، اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ جو فرشتوں میں بھی بہت مکرم فرشتے ہیں، یعنی عام فرشتے بھی ظاہر بات ہے پاک مخلوقات ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام فرشتوں کا بھی یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹچ کر سکیں، یہ فرشتوں میں بھی خاص و خاص فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ کیسے اس نے کفر کیا، ہاؤ ڈیئر ہی، ٹھیک ہے،
he denies it. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈینائی کرے؟ من ای شیء خلق، اس کے بعد پھر انسان کی اوقات اسے یاد دلائی، اسے کس چیز سے میں نے پیدا کی؟ من ای شیء خلق، من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پھر سے تخلیق کیا، اس کی جو ہے تقدیر جو ہے مقرر کی، ثم السبیل یسرہ، دنیا میں آنے کا راستہ یا اس کے لیے آسان کیا، ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اسے مارا اور پھر اس کا مقبرہ بنایا، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر اسے اٹھایا جب کہ اٹھایا، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے وہ بھیجا گیا۔ جی قرآن کا مقام و مرتبہ اور انسان کی حیثیت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا مقام سورہ واقعہ کا ہے، ہلا دینے والا مقام۔ یقین یہ مقامات ایسے ہیں کہ یقین ان کو ریئلائز کرنا اتنا آسان نہیں، بس یہ ہے کہ اس سے کچھ ہلکا سا بھی اگر اثر ہمارے دل پہ پڑ جائے، قرآن کی عظمت کا نقش ہمارے دل پر ثبت ہو جائے، تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اس قرآن کو فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی جگہ کی۔ یہ اگین ستاروں کی جگہیں کیا ہیں، یہ آج سائنس نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ بلیک ہولز جو ہے وجود میں آتے ہیں، جب کوئی بھی اسٹار جو ہے اپنی میس میں کولیپس کر جاتا ہے تو وہاں پہ بلیک ہول وجود میں آتا ہے۔ وہ بلیک ہول کیا شے ہے؟ وہ بہت بڑی شے ہے۔ آج اگر آپ فزسسٹ سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی بڑی مسٹری ہے اس کائنات کی۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ تفصیل پہ تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ اس کے سینٹر میں ایک ایسا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، جسے پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہتے ہیں، اور جب کائنات بنی تھی جس نقطے سے اس کا آغاز ہوا تھا وہ بھی ایک پوائنٹ آف سنگولیرٹی تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس بلیک ہول کو ہم سمجھ لیں تو ہم کائنات کے اوریجن کو سمجھ سکتے ہیں، اتنی بڑی شے ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو آگے لوح محفوظ کا ذکر آ رہا ہے، اب اس پہ ٹائم نہیں ہے کہ ابھی ہم تفسیر میں جائیں، جب آگے یہ دوبارہ ایک موضوع آئے گا سورہ واقعہ میں تو ہم پھر اس پہ بات کریں گے مزید تفصیل سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تو سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت ہی مکرم ہے، فی کتاب مکنون، وہی بات کہ یہ اسی لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتے مگر پاک، بہت ہی پاک فرشتے۔ اور اسی سے پھر یہ حکم نکلتا ہے کہ ہم بھی جب اسے ٹچ کریں تو پاکی کی حالت میں ٹچ کریں، ہم چاہے جو بھی کر لیں، ہم اس کو جو پروٹوکول اس کا ڈیو ہے وہ اس کو نہیں دے سکتے۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں چھوٹے موٹے بادشاہ جو ہے پروٹوکول پسند کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ رب العزت ہیں جن کو پروٹوکول زیب دیتا ہے، تو یہ ان کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، وہ الگ بات ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ دوبارہ انسان کو، کہ انسان اس مقام و مرتبے کو پہچانتا نہیں ہے اور پھر انکار کرتا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اس کا کیا رزق پہچانا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو وہاں پہ پیدائش کے وقت انسان کی جو اوقات تھی وہ یاد کرائی، یہاں پہ موت کے وقت اس کی اوقات اب یاد کرا رہے ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اچھا پھر جب جان حلق تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو جو بندہ مرنے والا ہے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، بل اس وقت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم خیر مدینین، تو اچھا یہ سمجھتے ہو اگر تم انڈیپینڈنٹ ہو، تمہارے پر کسی کے بس نہیں چلتا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو واپس سے لوٹا کے دکھاؤ وہ جو جا رہا ہے دنیا سے۔ کیسی بے بسی کا ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچا گیا، یہی انسان کی اوقات ہے، بڑے سے بڑا سیٹ ہے، بہت دنیا کا سارا مال اس کے پاس ہے، بہترین طبیب ہیں، سارے رشتہ دار گھر والے بھی پاس ہیں، لیکن اگر وہ موت اس پہ طاری ہو چکی ہے، اب واپس تو کوئی نہیں اسے لوٹا سکتا۔ یہی انسان کی اوقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، پھر انسان کی حیثیت بیان کی، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن بہت ہی عظیم شے ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم معمولی بات سمجھ لیں، اور اس کی عظمت کا نقش ہمارے قلوب پہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ تو اس کے بعد تیسری اہم بات ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے قرآن کو سمجھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے۔ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے وہ مختلف ہے ان اسالیب سے جو کہ ہم جن سے
مانوس ہیں۔ ہم جب قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، ہیڈنگز ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں، مطلب ہمارے لیے اس کو نیویگیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن کا قاری جب قرآن کو کھولتا ہے تو اسے ایسی کوئی ہیڈنگز، کوئی سب ہیڈنگز نظر نہیں آتی، بلکہ اسے کچھ صورتیں نظر آتی ہیں۔ پھر صورتوں میں بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے کہ مضامین جو ہیں وہ ان کا ربط جو ہے وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ ربط ہے، یقیناً ہے، کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مربوط کلام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے جیسے ہم دورے کے اندر جائیں گے تفصیل کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے پوری ایک صورت، ایک مربوط، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر ایک ٹاپک ہے جس کے تحت تمام جو ہے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو جو ہے وہ ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے قاری کو، کیونکہ اس کو وہ اس اسلوب بیان جو ہے قرآن کا، اس سے وہ مانوس نہیں ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے۔ تو اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا جو اسلوب بیان ہے وہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہسٹری میں ہم چلے جائیں، اس دور میں چلے جائیں جس دور میں قرآن نازل ہوا، تو عربوں کے اندر دو قسم کے اسالیب جو تھے بیان کے حوالے سے وہ راجے تھے یا وہ موجود تھے جن کو لوگ استعمال کیا کرتے تھے اپنے بیان کے لیے۔ تو ایک تھا شاعری اور دوسرا تھا خطابت۔ تو شاعری کو تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا نا کہ یہ شاعری تو ہے ہی نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یہ آپ کو ہم نے شعر سکھایا نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ کے شان شان ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ صرف کیا ہے، نصیحت ہے اور بڑا واضح اور کھلا قرآن ہے۔ لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اور اس کو اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں کہ اگر ہمیں خطبے کے جو انداز بیان ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات جو ہے واقعی اب ہمارے لیے جو ہے اس کو گریسپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک خطبے میں ہوتا ہے کہ خطیب جو ہے جب وہ اپنے خطبے کا آغاز کرتا ہے وہ کوئی ٹاپک بتاتا نہیں کہ بھئی میں اس ٹاپک پہ بات کروں، بلکہ وہ خطبے کا آغاز کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو سب جو سامعین ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ خطبہ جو ہے اس کا ٹاپک کیا تھا۔ اس طریقے سے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو صورتوں کے نام ہیں وہ ٹاپک وائز نہیں ہیں بلکہ وہ علامتی نام ہے۔ سورہ بقرہ ہے کیونکہ اس میں وہ بقرہ کا ایک واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے سورہ نساء ہے، اس میں عورتوں کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ یہ خطبات اگر ہم کہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے، تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ خطبے میں جیسا کہ آپ کو پتا کہ صرف عقل سے بات نہیں کی جاتی، صرف دلائل نہیں دیے جاتے، بلکہ عقل سے اپیل نہیں کی جاتی بلکہ جذبات سے اپیل بھی کی جاتی ہے۔ اس میں ایک جوش کی کیفیت بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ جوش کی کیفیت ہے۔ کہیں جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، کہیں پہ ایک شفقت سے بات کرتے ہیں۔ اس طریقے سے خطبے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ کبھی حالات حاضرہ سے کوئی واقعہ لیتا ہے سمجھانے کے لیے اپنے ٹاپک کے تعلق کے حوالے سے، وہ کبھی حالات حاضرہ سے کوئی ٹاپک لیتا ہے، کبھی وہ تاریخ سے کوئی واقعہ پیش کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ان کا لنک ہوتا ہے، وہ ٹاپک کیا چل رہا ہے اس سے ایک لنک ہوتا ہے ان تمام واقعات کا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بالکل یہ جو ہے صرف بالکل بتمام و کمال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے اس وقت کے جو حالات ہیں ان پہ تبصرہ فرماتے ہیں، کبھی اس کے تناظر میں کوئی تاریخ سے واقعہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے میں جو ہے وہ سیگے جو ہیں وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی بات حاضرین سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن مطلوب ہوتا ہے سمجھانا غائبین کو، یعنی بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے کہ حکمران وقت جو ہیں ان کو بات سمجھائی جائے یا کسی اور کو بات سمجھائی جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں غائبین سے اور اصل جو مخاطب جو ہوتے ہیں وہ حاضرین ہوتے ہیں، یہ بھی معاملہ آپ کو قرآن مجید میں کی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے آغاز بڑا آپ کو پتہ ہے پرجوش ہوتا ہے خطبے کا، اس کا انجام، اس کا جو اختتام ہوتا ہے بڑا ہی کنکلوسیو ہوتا ہے، بڑا ہی جامع ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ کو قرآن کی صورتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا مقدمہ لکھا ہے، تفہیم قرآن کا مقدمہ لکھا ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، اس میں انہوں نے اس بات پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئی تھی جب میں نے ان کا یہ مقدمہ پڑھا تھا، اور پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو ہے اس کا اسلوب بیان کیا ہے، اور پھر سمجھنے کا پھر اس کا جو لطف تھا وہ اپنا بالکل جو ہے وہ اور تھا، اس کی جو لذت تھی اور حلاوت تھی وہ پھر ایک اور انداز سے جو ہے وہ میسر آئی۔
اس کے بعد ایک آخری بات جس کے بعد پھر ہم اپنے دورے کا آغاز کرتے ہیں، وہ بات وہ ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں سمجھائی۔ وہ بات واقعی ایسی ہے کہ اگر اس کا بھی ادراک ہو جائے تو پھر تو قرآن کو پڑھنے کا مزہ ہی بہت پھر جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی اشعار میں بھی اس کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاش گوئیں مانچے در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ تو یعنی قرآن کی عظمت کا جو انکشاف انہیں ہوا تھا اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بس صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے، بس اسے کتاب نہ کہو یا کوئی اور ہی شے ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن جیسی اور کوئی شے اس پوری کائنات نہیں ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداست ہیں، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ٹھیک ہے، یہ پنہا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، بالکل ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر اتنے ہیں کہ جو دیکھنا چاہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کے مظاہر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کے مظاہر وہ آپ کو نظر آتے ہیں، صفات کی تجلیاں آپ کو نظر آتی ہیں، تخلیقات کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور آگے اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ یہ جلوائے بے پردہ ہے لیکن ہے پردوں میں چھپا ہوا۔ کیا خوبصورت انداز میں اقبال نے یہ دونوں صفات کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستی، زندہ و پائندہ و گویاستی، اور یہ زندہ و پائندہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الحی القیوم ہے، یہ بھی الحی القیوم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا مقام و مرتبہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا، جب تک اللہ تعالیٰ رہیں گے اس وقت تک یہ کلام بھی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جیسے اللہ کی صفت ہے ویسے اس کی بھی صفت ہے گویاستی، اور یہ باتیں کرتا ہے، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں ایک واقعہ بتایا ہے کہ ان کے جو والد تھے شیخ نور محمد، وہ بھی بڑے غریب بات ہے، بزرگ شخصیت تھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے علامہ اقبال، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میرے پاس سے گزرے اور مجھے کہا کہ ایک دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا، محسوس نہیں ہوا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ایک دن جو ہے اس طرح میں قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو ایسے سوچو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے اور تم سے خطاب کر رہے ہیں، تو پھر جو قرآن کو جو ہے پڑھنے کا تمہیں لطف آئے گا وہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں اس طرح کا لطف تمہیں اور عام قرآن کو ایسے پڑھنے سے نہیں آئے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال میرے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی تبدیل ہو گئی اور انہوں نے پورے پھر اس قرآن کی ترجمانی کی اپنی شاعری میں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم قرآن مجید کو جو مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ کسی سے ہم کلام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو کیا باتیں اس سے پوچھنا ہوتی ہیں ہمیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا نام کیا ہے، یہ ہوتا ہے نا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی جنس کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ یہ سب باتیں اگر کسی ہستی کے بارے میں آپ جان لیں تو آپ کا ایک ذاتی تعلق اس سے بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سوالات کے جواب دیے ہیں۔ سوالات کرتے جائیں، جوابات آتے جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا نام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اللہ عبد الرحمن، آپ اللہ کہہ کے پکار لو یا رحمان کہہ کے پکار لو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے پکار لو سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جنس کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو معلوم ہوا کہ آپ سوالات کرتے ہیں، آپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ پسند اللہ فرماتے ہیں مجھے تقویٰ پسند ہے، مجھے جو ہے انکساری پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ ناپسند کیا ہے، تکبر مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پسند نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ نافرمانی پسند نہیں ہے، حد سے بڑھ جانا پسند نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پوری پسند اور ناپسند کی ایک جو ہے لسٹ ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ سوالات کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اور انسانوں کو، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی اختیار کریں۔
تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرف کلام ہمیں نصیب ہوا ہے، اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پانچویں بات بھی ہے، لیکن وہ کیونکہ ابھی آغاز میں آ جائے گی، وہ میں ابھی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو اس کا جو ہے وہ بھی کور ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو مد نظر رکھنے ضروری تھے اس سے پہلے کہ ہم قرآن کا آغاز کریں، تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب انشاءاللہ ہم اللہ کا نام لے کر قرآن